کہ انہوں نے جو معیار سیٹ کیا ہے گستاخی کا، ان کے روح سے تو قرآن حکیم میں پھر سینکڑوں آیات گستاخی کے اوپر ہی مبنی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ حالانکہ وہ آیات اس لیے نازل نہیں ہوئی ہیں کہ ان کو بنیاد بنا کر کوئی شخص گستاخی کرے۔ بیسیکلی یہ تمام آیات جن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کے ساتھ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سخت انداز میں گفتگو کی ہے، یہ آیات یہ جسٹیفائی کرتی ہیں کہ یہ کتاب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود نہیں لکھی، ورنہ جس لہجے میں وہ گفتگو ہے، کوئی شخص اگر اس کتاب کا رائٹر خود ہے تو وہ اپنے بارے میں اس طرح کی بات نہیں لکھ سکتا۔ یہ سب سے بڑا جو ثبوت ہے چند ثبوتوں میں سے کہ یہ قرآن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں لکھا بلکہ اللہ نے ان کے اوپر نازل کیا، اس ثبوت میں یہ آیات بہت امپورٹنٹ ہے جو ہم کافروں کو بھی پیش کرتے ہیں کہ دیکھو کوئی شخص عام بندہ بھی کتاب لکھے تو وہ اس طرح کی لینگویج اپنے بارے میں استعمال نہیں کرتا۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتاب خود نہیں لکھی اور نہ ان کا اس کتاب کے حوالے سے کوئی اختیار تھا، یہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ انہیں وہی فرمایا وہ انہوں نے من و عن اسی طریقے سے آگے پہنچا دیا۔ یہ آیات اس حوالے سے ہمیں گائیڈ کرتی ہیں۔ انشاءاللہ تعالی کوشش کریں گے کہ ربیع الاول شریف کا گفٹ انہیں شروع میں یہ مل جائے ان آیات کی شکل میں، کیونکہ انہوں نے بہت کچھ مشہور کیا ہے جی۔ وہ ایک حضرت عمر کے زمانے میں کوئی امام مسجد تھا تو وہ روزانہ فجر کی نماز میں پڑھتا تھا عبسہ وتولی، تو حضرت عمر نے اس کو قتل کروا دیا۔ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب جیسا ڈیسنٹ آدمی اس قسم کی جھوٹی روایتیں پیش کرتا ہے، یعنی وہ یہ بتانا چاہ رہے کہ آپ نے قرآن نہیں پڑھنا۔ بار شریعت کے اندر سٹارٹنگ میں انہوں نے لکھا ہے کہ قرآن حکیم میں جن آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کے اوپر گرفت کی ہے نا، ایسی آیات کی صرف آپ عربی پڑھیں گے ان کا درس دینا بھی حرام ہے، یعنی وہ بتانا چاہ رہے ہیں قرآن پڑھنا ہی حرام ہے۔ جبکہ قصہ آدم اور ابلیس جو 7 دفعہ قرآن میں آیا اس میں سب سے زیادہ ڈیٹیل میں ہے سورۃ الاعراف کے اندر، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے قصہ آدم اور ابلیس اے اولاد آدم تم سے اس لیے بیان کیا کہ جس طرح تمہارے ماں باپ کو شیطان نے ورگلا دیا تھا کہیں تمہیں نہ بہکا دے۔ اللہ تعالیٰ تو کہہ رہا ہے یہ واقعات میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ ان سے عبرت حاصل کرنی ہے، اور یہ کہتے ہیں ان کا درس دینا ہی حرام ہے، تو آگے انہوں نے قرآن کہاں سے پڑھنا ہے؟ اور پھر کہانیاں بنائی ہوئی ہیں۔ وہ جی ایک دفعہ ایک وہابی کا اور ایک بریلوی کا مناظرہ ہو گیا، اچھا جی کیا ہوا پھر؟ وہ کہتے ہیں جی وہابی پوری رات جو ہے نا وہ نبی علیہ السلام کی تنقیص والی آیات تلاش کرتا رہا، اور لعنت ہے تیرے عقیدے کے اوپر اگر تیرا یہ عقیدہ ہے کہ قرآن میں کوئی آیت ایسی ہے جس میں نبی کی تنقیص ہوئی ہے، ڈوب مر، کہ تجھے یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ قرآن جو ہے وہ اللہ کا فرمان ہے اپنی مخلوق کی طرف، نہ کہ پیرلل میں کوئی پیغمبر منی گاڈ ہے کہ جس کی طرف یہ پیغام آیا ہے۔ وہ اسے تنقید سمجھتے ہیں، یعنی اللہ ان سے پوچھ کے بات کرے گا، اپنے پیغمبر سے کرے گا تو۔ اور جو بریلوی تھا وہ پوری رات جو ہے وہ نبی علیہ السلام کی شان تلاش کرتا رہا۔ بھئی نبی علیہ السلام کی شان سے کسے انکار ہے؟ کوئی مسلمان جان بوجھ کے گستاخ رسول ہو سکتا ہے؟ چشتی رسول اللہ پارٹی، ہاں بولا گا تو سمجھ آئے گا، کہنا نہیں ساڑھے بابے کس طرح گستاخ ہو سکتے ہیں؟ ہاں تھانوی رسول اللہ کل تک غلط سی، چشتی رسول اللہ کل تک ٹھیک سی، آج غلط ہو گیا میری وجہ نال۔ اوے پہ گیا جی تھوڑے بابے اوے پہ گیا جی، وہ تک ہے کلپ، اوے پہ گیا جی تھوڑے پیواں پیراں نوں سر نکلو باہر۔ اسی پھر بھی نوکری ادا کر دے پے، اسی پھر بھی نوکری ادا کر دے پے۔ اوے مرزے دیکھ رہا تھوڑے پیو نے کرنی آنے نکلو باہر۔ سٹیج پر بیٹھنے والے ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں، مجھے بتائیں یہ کام تماشا کرتے ہو، پھر کہتے ہیں مسلک کا کام نہیں ہوتا، مسلک والوں کو تم خود رگڑتے ہو، اور جڑا تواڈے پیوانوں پہ گیا ہوں تسی چوپ بیٹھے ہو، اور نکلو باہر۔ پہ گیا، بالکل پہ گیا میں، تھوڑی بادشاہی کیتی ہے تساں یار۔ دیکھ لو 1200 سال میں جو عزت انہوں نے کمائی تھی، ان 12 سالوں میں اس طرح ایک نعرہ انہیں لے ڈوبا ہے اللہ کے فضل سے۔ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تے شے ہی کوئی نہیں،
نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، بابے تھے ہی کوئی نہیں، الحمدللہ۔ تو یہ انہوں نے نا ڈھکوسلا مچایا ہوا ہے اس قسم کی باتیں، اور یہ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ میں خود 31 سال تک بریلوی رہا ہوں۔ یہ ساری کہانیاں ہم نے اللہ کے فضل سے، یا کہہ لیں کہ اللہ کے غضب سے، اپنے علماء سے، اپنے گھر والوں سے، اپنے ماں باپ سے بچپن سے ہی سیکھ لی ہوئی تھی۔ 31 سال تک میں بھی بریلوی رہا ہوں، تو اس لیے ہم سے کوئی بات چھپی بھی نہیں ہے کہ یہ کون کون سی شیطنت ہے جس کے ذریعے یہ حملہ آور ہوتے ہیں مسلمانوں کے عقائد کے اوپر۔ کیونکہ اسی لیے تو ہم نے عرض کیا ہے کہ وہ بھی کیا دن تھے، ہم بھی ایک جن تھے، آج ہم دیو ہیں، جنوں کے بھی پیو ہیں، بلکہ دیو کے بھی پیو ہیں۔ اے دیو بند والا دیو، اے پیو والا نہیں جے، او نہ سمجھیو۔ اے جیسے کہتے ہیں نا کہ استاد روحانی باپ ہوتا ہے، تو یہ روحانی پیو والی بات کر لیں۔ ہاں یہ وہ والی ہے، یہ بگوٹن والی نہیں بات کر رہا میں۔ تو اس لیے قرآن حکیم کے حوالے سے اپنے آپ کو بالکل کلیئر کر لیں، ہمارے پلے اگر کوئی شے ہے نا تو وہ یہی کتاب ہے۔ نبی الاسلام کی وفات کے بعد آپ کا وصی، آپ کا خلیفہ اس امت پر قیامت تک کے لیے جو آپ پیش کر سکتے ہیں وہ اللہ کی کتاب ہے، الحمدللہ۔ کیونکہ نبی الاسلام کے بعد جو شخصیات بھی تھیں وہ بھی دنیا سے چلی گئی ہیں، کسی کو آج پیش نہیں آپ کر سکتے، پیش کر سکتے ہیں تو کتاب و سنت کو۔ تو اگر یہ قرآن ہمارے پاس نہیں ہے تو ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر ہمارے عقیدے قرآن کے خلاف ہیں تو سمجھ لیں کہ ہم گمراہی کے اوپر ہیں۔ اگر کوئی بات قرآن میں ہمارے عقیدے کے خلاف ہے تو سمجھ لیں ہمارا عقیدہ خراب ہے، قرآن تو بالکل ٹھیک ہے۔ قرآن کے سامنے آپ نے اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے بیٹھنا ہے، نہ کہ اس کے استاد بن کے اے جی ادھر گستاخی ہوتی ہے، اتنی بیان کرنی چاہیے تھی۔ اس کا مطلب پتا کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن اس قابل ہی نہیں ہے کہ اس سے لوگ ہدایت حاصل کریں، تو پھر کل آپ کس منہ سے اس کو پیش کریں گے کسی غیر مسلم کو؟ اصل میں خود ان کا گیئر الٹا لگا ہوا ہے۔ اللہ نے تو بالکل واضح فرما دیا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ ایک سورت میں 4 دفعہ یہ آیت آئی ہے، پھر بھی مولوی کو یقین نہیں آ رہا، مولوی کہہ رہا ہے ڈائریکٹ قرآن پڑھو گے گمراہ ہو جاؤ گے۔ اچھا یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ ڈائریکٹ قرآن پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے؟ قرآن میں یہ تو لکھا ہوا ہے کہ سمجھنے کے لیے آسان کر دیا، نصیحت کے لیے۔ باقی یہ ٹھیک ہے کہ جو 1000 سے زیادہ آیات ہیں وہ علماء کو، مفتی اعظم کو بھی نہیں آتی ہیں، جو سائنٹیفک فیکٹس کے ریلیٹڈ ہیں، وہ آپ کو کوئی سائنٹسٹ ہی بتائے گا، کوئی گورا ہی بتائے گا۔ یہ بالکل ٹھیک ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں آندی۔ ہاں آپ نے نکاح طلاق کے مسئلے پوچھنے ہیں مولویوں سے پوچھیں، لیکن جو نصیحت ہے نا وہ ایک ان پڑھ کو بھی سمجھ آئے گی، ایک پڑھے لکھے کو بھی سمجھ آئے گی، ایک ڈاکٹر کو بھی سمجھ آئے گی، ایک انجینئر کو بھی، ایک ریڑھی بان کو بھی۔ اور وہی قرآن کا بنیادی مقصد ہے، نصیحت حاصل کرنا۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ بے شک اس نصیحت الذکر قرآن کو ہم نے نازل کیا، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو قرآن نصیحت کے لیے آسان کر دیا گیا ہے۔ باقی یہ ٹھیک ہے کہ سائنٹیفک فیکٹس تو علماء کو بھی نہیں پتا، تو کیا ہم علماء کو جاہل کہیں گے؟ نہیں، ٹھیک ہے، وہ ایمبریالوجی کی فیلڈ سے ریلیٹڈ جو چیز ہے، اسٹرونومی سے ریلیٹڈ ہے، وہ ان ایکسپرٹ سے پوچھیں۔ نکاح طلاق کے مسئلے آپ ان سے پوچھیں، اور سارے مسئلے اگر پوچھنے ہیں نا تو جیلوں تشریف لے آئیں انشاءاللہ تعالی۔ صحیح مسئلے بھی بتائیں گے، غلط مسئلے بھی بتائیں گے، اور غلط مسئلوں کا جواب بھی بتائیں گے۔ تو یہ 12 آیات میں نے سلیکٹ کی ہیں، ویسے تو مطلب بہت زیادہ آیات ہو سکتی تھیں، لیکن یہ 12 ربیع الاول شریف کی نسبت سے میں نے کہا چلیں اس سال یہ تحفہ دے دیں 12 آیات کا۔ اور آخری بات میں اس حوالے سے کر دوں جو کئی ایک ویڈیوز میں نے کی ہے، کہ آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ BBC یا CNN کے اوپر کوئی پٹی چلے ٹکر کے طور پر، اور افریقہ کا رہنے والا انسان اس کا کوئی اور مطلب لے لے، ملیشیا کا انسان کوئی اور مطلب لے لے، پاکستان کا رہنے والا انسان کوئی اور مطلب لے، سارے ایک ہی مطلب لیتے ہیں۔ جب قرآن کی واری آتی ہے تو یہ لوگ کتنے بے ایمان ہیں، کہتے ہیں نا جی وہ ترجمے چینج ہو گئے نا جی۔ کیوں؟ عربی کیا مردہ زبان ہے؟ آج بھی 1.5 کروڑ کرسچنز ایسے ہیں جو بائی برتھ کرسچن ہیں اور ان کی زبان عربی ہے، جائیں ان سے جا کے ترجمہ کروا لیں۔ عربی کو مردہ زبان ہے؟
بھئی الفاظ کے چناؤ کو تو فرق ہوگا. کوئی ترجمہ کرے گا اللہ کے نام سے شروع, کوئی کرے گا شروع اللہ کے نام سے, کوئی کرے گا شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے. دین واٹ, کوئی ترجمہ چینج ہو گیا. 10 صحابہ کرام بھی ہونا جنہیں انگریزی اور اردو آتی ہو, انہیں بھی آپ قرآن کا ایک صفحہ دینا, ایک جیسا ترجمہ وہ بھی نہیں کریں گے. ہاں بالمفہوم ایک جیسا ہوگا, کیونکہ الفاظ کے چناؤ کا فرق ہوتا ہے. ایک زبان جب دوسرے میں ٹرانسلیٹ ہوتی ہے تو الفاظ کے چناؤ کا فرق ہو سکتا ہے, مفہوم نہیں بدل سکتا. سب اللہ کے نام سے ہی شروع کریں گے, سب کے سب جب ترجمہ کریں گے تو شیطان کے اگینسٹ اللہ ہی کی پناہ مانگیں گے. یہ نہیں ہے کہ وہ شیطان کی پناہ مانگ رہے ہوں گے, ایسا نہیں ہوگا. تو یہ بیسیکلی غیر محسوس طریقے سے انہوں نے قرآن سے دور کیا, اور مختلف قسم کے انہوں نے ہیلے بہانے گھڑے. وہ میں یہ پچھلے دنوں جو گستاخی ہوئی تھی نا سویڈن کے اندر, تو اس کے اوپر جو میری ویڈیو ریکارڈ ہوئی تھی نا وہ آپ دیکھ لیں. اس میں جتنے قرآن سے انہوں نے دھوکے دیے نا کہ قرآن تو گمراہ کر دیتا ہے جی, گدھے پہ بھی کتابیں لاد دیں تو یہ ہو جاتا ہے جی, وہ ہو جاتا ہے, یہ ساری باتیں میں کر چکا ہوں, ورنہ مجھے 1 گھنٹہ اور لگ جائے گا. وہ سویڈن والی جو ویڈیو ہے نا میری قرآن حکیم کی گستاخی کے حوالے سے, وہ آپ دیکھیں. انشاءاللہ تعالی آپ کا کنسپٹ اس حوالے سے کلیئر ہو جائے گا. اب انشاءاللہ اللہ کا نام لے کے یہ 12 آیات کور کرتے ہیں, لیکن ایک دفعہ دروشی پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین, آمین. ہاں جی, پہلی آیت جو ہے وہ سورہ یونس سے انشاءاللہ تعالی ہم ڈسکس کریں گے. سورت نمبر 10 ہے اور آیت نمبر ہے اس کی 15 اور 16, جو ان کی نظر میں تو شاید گستاخانہ ہو, لیکن یہ عقائد کلیئر کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ, اور جب ان پر ہماری روشن آیات پڑھی جاتی ہیں, قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا, تو وہ لوگ کہ جنہیں یہ امید نہیں ہے کہ انہوں نے مر کے ہمارے پاس آنا ہے, یعنی جو آخرت کو بھلائے بیٹھے ہیں, وہ اس کے جواب میں آیات سن کر کیا کہتے ہیں, ائتی بقرآن غیر ھذا او بدل, اے نبی اس قرآن کے سوا کوئی اور کتاب لے آئیں یا اس قرآن کو بدل دیں آپ. تو بڑی سخت باتیں کرتا ہے. یہ طارق جمیل سٹائل میں کیوں نہیں بولتا, یہ گامدی صاحب کی طرح میٹھا میٹھا کیوں نہیں بولتا. بہت ہارش لینگویج ہے اس کتاب کی. یا تو کوئی اور کتاب لے کے آئے جو ذرا میٹھی میٹھی باتیں کرے, یا اس کے اندر تھوڑی تبدیلی لے کے آیا. اب اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں, قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي, اے نبی تم فرماؤ کہ مجھے تو اس بات کا اختیار ہی نہیں کہ میں اپنی مرضی سے اس کتاب میں کوئی تبدیلی کر سکوں. ان اتبع الا ما یوحى الی, میں تو خود پیروی کرنے والا ہوں جو میری طرف اللہ وحی کرتا ہے. ہوں تسی لکھ کہندے رہو کہ بزرگاں تو قلم اٹھ گیا ہے. اللہ اکبر. اگر یہ نبی کا سٹیٹس ہے تو بابے دشاہی کوئی نہیں. بس ہر آیت کے بعد نا آپ لگا لیے کریں بابے دشاہی کوئی نہیں. جب نبی الاسلام کا سٹیٹس یہ ہے سرکار, تو باقی لوگ کس تکبر کے اندر مبتلا ہے کہ وہ کہتے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی نے جناب روح کھو لی. ہاں اندازہ کرو. انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم, میں تو خود ڈرتا ہوں اس بات سے کہ اگر میں نے بھی اپنے رب کی نافرمانی کی تو بڑے دن کا عذاب مجھے بھی آ پکڑے گا. ہاں جی, اور یہ آیت قرآن میں 3 دفعہ آئی ہے. یہ سورہ یونس میں آئی ہے, اس کے بعد سورہ الزمر میں بھی ہے, اور سورہ الانعام کے اندر بھی ہے. میرے خیال ہے نبی الاسلام کو اگر آپ سینٹرڈ کرتے ہوئے قرآن پڑھ لینا, جو ڈائریکٹلی اللہ تعالیٰ نے نبی الاسلام کو خطاب کیا ہے, تو آپ کے عقائد بالکل کلیئر ہو جائیں گے. وہ جی اللہ اپنے نبی نو کہہ سکتا ہے, تسی نہیں کہہ سکتے. بھائی ہم کب نبی کو کہہ رہے ہیں, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ جب اپنے نبی کو یہ بات کر رہا ہے تو تیرے بابے تے شاہی کوئی نہیں, میرا نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تے شاہی کوئی نہیں. ہم بھی تو یہی نکال رہے ہیں اس میں سے. قُلْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ,
اے نبی تم فرماؤ کہ اگر اللہ ہی چاہتا نا تو میں کبھی بھی قرآن تم پر تلاوت نہ کرتا. ولا ادراکم بہ، اور نہ اس کتاب سے متعلق تمہیں میں کوئی خبردار کرتا. فقد لبثت فیکم عمرا، تو دیکھو میں نے اپنی عمر کا ایک اچھا خاصا حصہ تم میں گزارا ہے. من قبل، اس قرآن کے نزول سے پہلے. افلا تعقلون، کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ یعنی میری اعلان نبوت سے پہلے کی 40 سال کی زندگی اس کے اوپر گواہ ہے کہ میں نے کسی بھی شاعر کی شاگردگی نہیں کی، کسی فلاسفر کے پاس بیٹھا نہیں ہوں، اور اچانک میرے اوپر یہ کلام نازل ہوا ہے جس نے بڑے بڑے شعراء کو مجبور کیا کہ وہ اپنا کلام پھاڑ دیں، اور میرا کردار اس کے اوپر گواہ ہے کہ میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا. تو میں یہ کیسے کہہ سکتا ہوں کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں؟ تو یہ بات میں کوئی جھوٹا کلیم کر رہا ہوں؟ یقیناً میری طرف وہی آئی ہے تو جب ہی میں یہ بات کر رہا ہوں. نبی الاسلام کی اعلان نبوت سے پہلے کی زندگی کو بھی اللہ تعالیٰ نے کفار مکہ سے صادق اور امین کہہ کے منوایا، اور پھر آپ کی زندگی ایک کھلی کتاب کی طرح تھی. لوگ جج کر سکتے تھے کہ نبی الاسلام کی زندگی میں کبھی کوئی ایسا معاملہ نہیں رہا کہ جس کی بنیاد کے اوپر کوئی یہ کلیم کرے کہ نبی الاسلام نے یہ ایکسپرٹیز حاصل کر لی ہے. نہیں، وہ تو سورۃ العنکبوت میں آیا کہ اس قرآن کے نزول سے پہلے نہ تو آپ کتاب سے کوئی چیز پڑھ سکتے تھے، نہ اپنے دائیں ہاتھ سے لکھ سکتے تھے. اگر ایسا ہوتا تو یہ بات کافروں کو شک میں مبتلا کر دیتی کہ یہ کتاب آپ نے خود گھڑ لی ہے. یہ نبی الاسلام کا معجزہ تھا کہ آپ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، ورنہ تو لوگ اعتراض کر سکتے تھے. تو یہ آیات الحمدللہ بالکل عقیدہ کلیئر کرتی ہیں کہ یہ کتاب نبی الاسلام نے خود نہیں لکھی، ورنہ اس طریقے سے گفتگو نہ ہوتی. دوسری آیت سورۃ القصص، سورت نمبر 28 آیت نمبر 86. وما كنت ترجو ان يلقى اليك الكتاب، اور اے نبی تمہیں تو کوئی امید بھی نہیں تھی کہ تمہاری طرف کوئی کتاب نازل ہوگی. یعنی نبی الاسلام اگرچہ پیدائش سے لے کر وفات تک اللہ کے حصار کے اندر تھے، گناہوں سے محفوظ تھے، لیکن جب تک نبی مبعوث نہیں ہوتا نا اسے خود بھی نہیں پتا ہوتا کہ وہ اللہ کا پیغمبر ہے. تمہیں تو کوئی امید ہی نہیں تھی کہ تمہاری طرف کتاب نازل ہوگی. الا رحمتا من ربک، سوائے اس کے کہ یہ تیرے رب کی رحمت ہے تیرے اوپر. فلا تکونن ظہیرا للکافرین، تو دیکھنا کافروں کی پشت پناہی کبھی نہ کرنا، ان کے مددگار کبھی نہ بننا. اب چونکہ اللہ نے تمہیں چن لیا اس کام کے لیے، اب تم نے کسی کی پرواہ نہیں کرنی، اللہ کی وحی کی پیروی کرنی ہے. یہ میں نے ایک انٹلیکچوئل ترتیب کے ساتھ، یہ ایمی نہیں کہ میں نے کو اٹھا لیے قرآن سے، اس پہ میرے گھنٹوں لگے ہیں کہ میں وہ کون سی کریٹیکل آیات ڈھونڈوں، پھر ان کو ایک ترتیب بھی دوں تاکہ آپ کو پورا مقدمہ سمجھ آئے. تیسری آیت سورہ الشورى سے، سورت نمبر 42 آیت نمبر 52، یہ بالکل اینڈ پہ جا کے آتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کی طرف جو وحی بھیجی جاتی ہے اس کے مختلف موڈ ڈسکس کیے کہ فرشتے کے ذریعے وحی آتی ہے، دل پر القاء ہوتا ہے، یا پردے میں اللہ تعالیٰ گفتگو فرماتا ہے. اس کانٹیکسٹ میں پھر بات ہوئی ہے وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، اور بالکل اسی طریقے سے ہم نے اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہاری طرف اپنی طرف سے ایک جانفزا امر بھیجا، یعنی قرآن. مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ، اس قرآن کے نزول سے پہلے نہ تو آپ کتاب سے متعلق کوئی بات جانتے تھے، نہ ایمان کی تفصیلات کو آپ جانتے تھے. یعنی قرآن کے نزول سے پہلے آپ کو نہیں پتا تھا کتاب کے بارے میں بھی اور ایمان کی تفصیلات کے بارے میں. ایک تو ڈیٹم لیول کا ایمان ہے، وہ تو ہر پیغمبر پیدائش سے لے کر وفات تک اللہ تعالیٰ کے حفاظت کے اندر ہوتا ہے. وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے اس کے لیے یہ وحی کا نور جو ہدایت کا ذریعہ ہے وہ اللہ تعالیٰ اسے دکھا دیتا ہے اپنے پیغمبروں میں سے بھی، اور پیغمبروں کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت کی بات ان کی امتوں تک پہنچا دیتا ہے.
وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور بے شک اے نبی تم سیدھے راستے کی طرف، ہدایت کے راستے کی طرف رہنمائی کرتے ہو. یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن کو ذریعہ بنایا نبی علیہ السلام کو اعلیٰ درجے تک پہنچانے کا، جو قرآن میں ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اے نبی ہم نے آپ کو اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو آپ کو ہدایت کے اعلیٰ ترین درجے پر پہنچا دیا. یہ اعلیٰ حضرت نے ترجمہ بالکل ٹھیک کیا ہے. یہ جو باقی وہابی لوگوں نے ترجمہ کیا ہے وہ بالکل غلط ہے، ان سے اوور لک ہوا ہے کہ نبی تمہیں گمراہ پایا، نعوذ باللہ. یہ الفاظ غلط ہیں. یہاں ضال کا مطلب گمراہی نہیں ہے. جب قرآن میں واضح آ گیا ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہارے نبی نہ کبھی بہکے ہیں نہ کبھی بہرا چلے ہیں، تو پھر یہ ضال کا ترجمہ نبی علیہ السلام کے کیس میں کیسے یہ ہو سکتا تھا؟ اس کا اسلوب قرآن میں موجود تھا سورہ یوسف کے اندر، ان ابانا لفی ضلال مبین. ہاں بے شک ہمارے ابا جان یوسف کی محبت میں ڈوب چکے ہیں. ظاہر ہے وہ یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے یہ تو نہیں کہنا تھا ہمارا ابا گمراہ ہو گیا ہے، کافر ہو جاتے. ابا پیغمبر بھی تھا، اس کے صحابی بھی تھے، پیغمبر کی اولاد تھے. انہوں نے کہا یوسف کی محبت میں ڈوب چکے. تو وہاں پر ضلال مبین، محبت میں ڈوب چکے ہیں. تو یہاں پہ بھی یہی ترجمہ ہوگا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اے نبی آپ کو ہم نے اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو ہدایت کے اعلیٰ ترین مقام کے اوپر پہنچا دیا. اسی کو سپورٹنگ وہ بخاری کی حدیث ہے جو حضرت عمر نے سیدنا ابوبکر کی خلافت کے دوسرے دن